میں نے اپنا دل خدا میں کھو دیا، جلد اول، مصنف حضرت زاہد خان علیہ السلام۔ خدا فرماتا ہے، 21ویں صدی ایک عالمی خاندان سے تعلق رکھتی ہے جس کا مرکز ان کے خالق مجھ سے ہے۔ ایک نیا آسمان اور نئی زمین کی میری پیشین گوئی بہت سے مذاہب کی کتابوں میں لکھی گئی تھی۔ میں خدا نے مصنف پر انکشاف کیا کہ نئی جنت میری منشا کی تکمیل کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایک بار جب ایسا ہو جائے گا، میں بنی نوع انسان کے لیے ایک ظاہری خدا ہوں گا۔ جب پیشین گوئی نئی زمین کے بارے میں بات کرتی ہے تو یہ اس وقت کے لیے اظہار کرتا ہے جب زمین میرے پیاروں سے آباد ہو جائے گی جن کا ان کے خالق سے حقیقی تعلق ہے۔ لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ خدا کی یعنی میری بادشاہت قائم کی جائے، جس میں تمام لوگوں کا، ان میں سے ہر ایک کا میرے ساتھ ایک زندہ رشتہ ہوگا۔ معزز قارئین، اگر اس کتاب کا مواد اسے پڑھ کر آپ کو چھو جائے، پھر یہ خدا کو آپ کے دل کے قریب لے جائے، مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو اس زمین پر خدا کی دنیا قائم کرنے میں میری مدد کی ترغیب ملے گی۔ ایک امکان یہ ہے کہ آپ عطیے سے اس کام میں تعاون کریں۔ اسی طرح یہ کتاب دوسرے انسانوں کو بھی مفت دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو ان کتابوں کو تقسیم کرنے میں میری مدد کریں۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے شکر گزار ہوں جو مجھے دیا جا سکتا ہے۔ میرے روحانی سفر کے دوران ایک موقع پر ہمارے آسمانی والدین نے مجھ سے کہا، تمام کتابیں جو تم نے میرے نام پر لکھی ہیں وہ میری کتابیں ہیں۔ جو کوئی بھی حال میں یا مستقبل میں مواد کو تبدیل کرتا ہے، خواہ وہ صرف ایک حصہ ہو، ہٹانے، تبدیل کرنے یا شامل کرنے سے سچائی اور محبت کے درخت سے الگ ہو جائے گا۔ نوٹ: موجودہ دور یا مستقبل میں کوئی بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ایک خاتون نبی یا مرد نبی ہے۔ جس کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق ہے وہ بہتر اظہار کر سکتا ہے یا خدا کے انکشافات یا الفاظ کے مواد کو دوسری کتابوں میں اپنے نام سے بیان کر سکتا ہے، لیکن حضرت زاہد علیہ السلام کی کتابوں میں آیات الہی کے مواد یا الفاظ کو تبدیل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ تعارف، انٹروڈکشن۔ جب میں اپنی نئی کتاب شروع کرنے ہی والا تھا تو میں نے آسمانی والدین خدا سے دعا کی کہ وہ میری رہنمائی کرے اور مجھے گائیڈنس دے تاکہ کتاب کو کیا عنوان دیا جائے۔ تو میری صبح کی دعا کے بعد ایک نیلے آسمانی نور کی مخلوق نے مجھے نیند سے بیدار کیا اور مجھے پوچھا کہ کیا تم عنوان تلاش کر رہے ہو اپنی نئی کتاب کے لیے جو ابھی تم لکھنا چاہتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک لفظ کا تبادلہ کیے بغیر وہ آسمانی مخلوق اور میں آہستگی سے اوپر اڑ گئے اور ہم ایک نہایت ہی خوبصورت نیلے نور کی آسمانی جنت میں داخل ہوئے، جہاں وہ نیلے آسمانی نور کی مخلوق میری رہنمائی کر رہی تھی۔ وہاں میں نے اپنا ایک بڑا اور مکمل یادگار مجسمہ دیکھا جسے ایک اور پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کیا گیا تھا۔ میری یادگار کے چہرے کے مجسمے سے بہت زیادہ روشنی نکل رہی تھی۔ وہ
نور اس پوری آسمانی جنت کو روشن کر رہا تھا۔ وہ یادگار مجسمہ بہت بڑا تھا۔ اس یادگار مجسمے پر جہاں میرا دل تھا وہاں لکھا تھا میرا دل خدا میں کھو گیا۔ میں وہاں اترا اور بہت رویا اور میری آنکھوں سے آبشار کی طرح آنسو جاری ہو گئے۔ جب میں پرسکون ہوا تو میں نے اس آسمانی مخلوق سے پوچھا کہ اس نیلے کنچ آسمانی نور کی جنت میں میری یادگار بنانے کی اجازت کس نے دی؟ اس مخلوق نے جواب دیا، یہ خدا کی خواہش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ تمہاری یادگار سب سے اوپر ہو۔ اس مرکزی جنت میں مجھے اس وقت اور بھی یادگار کے طور پر بنے مجسمات یاد آئے جو میں نے اپنی زندگی کے روحانی سفر میں دیکھے۔ جنتوں میں مختلف مقامات پر مجھے اچانک احساس ہوا کہ یہی تو وہ جواب تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میری کتاب کا یہی عنوان ہونا چاہیے، میرا دل خدا میں کھویا گیا۔ در حقیقت میری زندگی خدا سے ہی شروع ہوئی تھی اور رہے گی، اور خدا پر ہی اس کا اختتام ہوگا۔ میں نے ساری زندگی ہر بار اسی کتاب پر زور دیا، یہاں تک کہ اگر میں اپنے کپڑے اتار دوں تو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے ایک دل کے جہاں میں خدا کو رکھتا ہوں۔ جس دن میری وفات ہوگی اور میری روح میرے جسم سے نکل جائے گی، تب کوئی بھی شخص دیکھ لے گا کہ صرف خدا اور اس کی محبت ہے۔ میرے دل میں یہ خدا کی محبت ہی ہے جو مجھے ابھارتی ہے کہ اپنے اس خالق کو محبت میں انسانیت کی مدد کروں۔ میں محبت کا ایسا سنہری پل بنانا چاہتا ہوں انسانیت کے لیے، تاکہ انسانیت کے لیے ایک لمبی مسافت مختصر ہو جائے۔ صرف اسی راہ میں انسانیت اپنے محبوب ترین خالق سے مل سکتی ہے اور وہ راہ جان سکتی ہے کہ اس نے تمام تخلیقات کو زندگی کیوں بخشی، اور وہ یہ بھی جان لیں گے کہ محبت کی تکمیل کے لیے ہمیشہ کے اندھیروں سے کیوں باہر نکلا۔ اس لیے میں اپنی کتاب کا آغاز ہمارے پیارے خدا جو کہ ہمارا سچا والدین ہے کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ عین اسی وقت یہ میری دعا ہے کہ میں اس کتاب کو پڑھنے والوں کے دلوں کو چھو سکوں اور وہ اسے پڑھ کر جذباتی طور پر خدا کی محبت میں محو ہو جائیں، کیونکہ یہی ہماری تخلیق کا واحد مقصد ہے۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی محبت میں اتنا ہی کامل ہونا چاہیے جتنا ان کا خالق، ان کا پیارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خدا کے پاس محبت کا سمندر تھا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے اس نے مخلوقات کو زندگی کے وجود میں آنے دیا۔ خدا کے نور میں مرد اور عورت دونوں کا پہلو ہے، اسی لیے میں اسے باپ اور ماں کہہ کر پکارتا ہوں، بلکہ وہ تمام مخلوقات کا سچا والدین ہے۔ اب ہم اس کتاب کے پہلے باب سے آغاز کرتے ہیں۔ محبت میں میری منزل، مائی ڈیسٹینیشن ان لو۔ جب سے انسانوں نے خدا کو چھوڑا ہے تب سے وہ اپنا ایمان اور منزل بھی کھو چکے ہیں، اسی لیے وہ اپنا اصل گھر بھول گئے ہیں جہاں وہ حقیقی سکون، نہ ختم ہونے والی محبت اور مکمل خاموشی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہمارا گھر وہ جنتیں ہیں جہاں ہم خدا کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، وہی ہمارا اصل حقیقی گھر ہے۔ آپ زندگی میں بہت سی چیزیں خرید سکتے ہیں مگر آپ محبت اور ایک اصل گھر نہیں خرید سکتے۔ جب سے انسان نے خدا کو چھوڑا ہے انسان اندھیرے میں رہتے ہیں۔ اس اندھیرے میں انسان مسلسل الجھنوں، خوف اور گھبراہٹ میں گرے ہوئے ہیں۔ ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم خود کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہماری چابی کھو گئی ہے۔ ہم وہ اصل گھر کی چابی مشہور ہونے میں یا دولت جمع کرنے میں، امیر بننے میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس راستے پر ہمیں خوشیاں ملیں گی۔ جب ہمیں یہ سب کچھ مل جاتا ہے تب بھی ہم اپنے اندر ایک بہت بڑا خالی پن محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس ایک بہترین اور خوبصورت ہم سفر بھی ہو
تب بھی ہم اس کے ساتھ ہم آہنگی نہیں پا سکتے۔ کئی بار ہم اپنے تعلقات ختم کر کے کسی اور ہم سفر کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اس مادی دنیا میں ہم سب کچھ آزماتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں نجات کی راہ نہیں ملتی۔ زندگی کا حل ایک الجھن کی طرح پیچیدہ ہے۔ اب اس الجھن بھرے پیچیدہ سوال کا جواب کیا ہے؟ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو زندگی کے درمیان میں ہی پائیں گے، بلکہ موت بھی ہمارے اس وجود میں ایک نیا نقطہ آغاز ہے، جس پر ایک نئی اور مختلف زندگی شروع ہوتی ہے۔ موت صرف ایک مختصر لمحہ ہے، جیسے کہ کوما۔ جیسے ہی آپ اس سے بیدار ہوں گے تو ایک نئی زندگی دوبارہ شروع ہوگی۔ یہ عمل ہمارے ساتھ روحانی زندگی میں کئی بار ہوا ہے۔ ہم اس لیے نہیں جانتے کیونکہ ہم بے خبر ہیں۔ ہم بھی یہ جان لیں گے جب ہم خدا، ہمارے خالق اور اپنے دل کے درمیان ایک سنہرا پل بنائیں گے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس طرح اس خدا کو بلاتے ہیں، اسے اس کے نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ واحد ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اگر ہم یہ پل بناتے ہیں تو بہت کچھ ہم پر ظاہر ہوگا جو ابھی تک ہمارے اندر چھپا ہوا ہے۔ ہم 21ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک نئے انسان کی شروعات کا دور ہے، لیکن یہ مذاہب کے انسانوں کے لیے کوئی نیا دور نہیں، بلکہ روحانیت کا ایک نیا انسانی دور ہے۔ جب ایک بار ہم اپنے خالق کے ساتھ محبت میں جڑ جاتے ہیں، تب ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خالی کر لیتے ہیں ایک غیر ضروری اور غیر متوازن چیزوں سے جو روحانیت میں ہمارا توازن بگاڑتی ہیں۔ ہم زندگی کا پانی اس حقیقی منبع سے پیتے ہیں جو ہماری مسلسل پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھاتا ہے۔ ہم خدا کی طرف سے زندگی کے بہنے والے اس پانی کے ذریعے اپنی تکمیل پاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بھوک کو الہی اسرار یعنی رازوں اور الہی سچائی کے ذریعے پورا کریں تو ہم پھر کبھی بھی بھوکے یا پیاسے نہیں رہیں گے۔ پھر ہم محبت کے الہی رازوں کو دریافت کرنے کے لیے بالکل صحیح راستے پر ہیں۔ روحانیت ہمیں دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور پوری ہمیشہ کی ابدی زندگی کے رازوں کو دریافت کرنے کا موقع بھی دیتی ہے، اور بلکہ اس کے لیے جزیات بھی دیتی ہے۔ خدا نے ہمارے ظاہری جسم کو 5 بیرونی احساسات سے آراستہ کیا ہے، جس سے نہ صرف ہم اس بیرونی دنیا کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا روحانی راستہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ہمارے جسم میں ہمارے پاس ایک روح ہے جو روحانی مخلوق کو محسوس کر سکتی ہے اور پہچان بھی سکتی ہے۔ 21ویں صدی میں مذاہب کا دور ختم اور روحانیت کا دور شروع ہو رہا ہے۔ روحانیت میں خدا کی بادشاہت کے لیے کچھ کرنا بھی شامل ہے، اور اس خدا کی بادشاہت کے تناظر میں بہت سی مذہبی کتابوں نے نئے آسمان اور نئی زمین کے متعلق بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بادشاہت کا نئے آسمان سے تعلق ہے۔ خدا کی منشا اور نیا آسمان اس بات کا اشارہ ہے کہ خدا کی منشا 21ویں صدی میں پوری ہوگی۔ انسانیت آخر کار خدا کی سچائی کے گہرے اظہار اور چھپے ہوئے رازوں کو جان لے گی۔ اصل میں ہماری زمین تو یہی رہے گی، تاہم علامتی طور پر ہم کہیں گے کہ نئی زمین اس انسانیت کے لیے منتظر ہے جو خدا کو دل اور اس کی روح کی گہرائیوں سے محبت کریں گے، اور جن کی پہلی اور آخری محبت فقط خدا کے لیے ہوگی۔ یہ لوگ اپنی پرانی بری دنیا کو ختم کر کے ایک نئی دنیا تخلیق کریں گے، جہاں وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے قریب رہیں گے جیسے ساری دنیا کا ایک خاندان ہوگا جس کا مرکز خدا کی ذات ہوگی۔ اس ایک خاندان جیسی نئی دنیا میں خدا کا نور روشن ہوگا اور ان انسانوں کے ساتھ زمین پر آباد ہوگا۔ اندھیرے کی شیطانی دنیا ختم ہو جائے گی، ایک نئی صدی کا آغاز ہوگا، اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جن کی روحانی حصیں کھلی ہوں گی اور وہ موت پر قابو پا لیں گے کیونکہ ان کا زندہ تعلق خدا کے ساتھ ہوگا۔ خدا ان کے آنسو خشک کر دے گا اور موت ان پر اپنا اختیار کھو دے گی۔ ماضی کی تاریخ دفن ہو جائے گی۔ میں دوبارہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ایک نیا دور خدا کے ساتھ
جسے میں نے نیا انسانی دور کہا ہے وہ اس 21ویں صدی میں شروع ہوگا، اور اسی مقصد کے لیے خدا نے مجھے اپنا مسیح بنا کر بھیجا ہے۔ مگر میں صرف اس زمین کے لیے مسیح نہیں ہوں، بلکہ میں سب ظاہری اور روحانی مخلوقات کے لیے مسیح بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ خدا نے مجھ سے کہا، تم ہمیشہ میرے دل کی نمائندگی کرو گے تمام ظاہری اور روحانی کائناتوں میں۔ خدا نے مجھے اپنا دل کیوں کہا؟ پہلی مرتبہ خدا نے یہ خود اظہار کیا کہ ایک طویل عرصے سے اپنے دل میں رکھے ہوئے ان رازوں پر روشنی ڈال کر وہ کون تھا، وہ کون ہے، اور وہ کس طرح پہلی بار وجود میں آیا، اور کیوں اس نے تمام روحانی اور بعد میں ظاہری تخلیقات کو جنم دیا۔ میری کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، میں کہ خدا ہمارے خالق نے پہلی بار سن 2000 میں گواہی دی کہ وہ ایک نظر آنے والا خدا ہے۔ اب 21 سال بعد خدا نے مجھ سے کہا، میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میری تصویر بنائے، اور ہمیں یہ مت بھولنا چاہیے کہ خدا کسی شکل پر منحصر نہیں ہے اور نہ ہی اسے اپنے وجود کی ضرورت ہے۔ بس ایک وجہ تھی جس کے لیے اس نے اپنی صورت بنائی، وہ چاہتا تھا کہ ہم اسے پہچان سکیں، کیونکہ ہماری ارواح کی بھی ایک شکل و صورت ہے۔ خدا نے اپنی صورت بعد میں بنائی اور اپنی روح کو اس میں رہنے دیا۔ قطع نظر اس بات کے کہ ہمارا آسمانی والدین بغیر کسی شکل کے، بغیر روح کے، اور جہاں تک کہ روشنی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر ظاہری اور باطنی کائناتوں میں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، تب بھی وہ ہمیشہ کے اندھیروں میں ایک عالمگیر شعور کے طور پر رہے گا۔ وہ جب چاہے دوبارہ نئی زندگی پیدا کرنا شروع کر سکتا ہے۔ اس لیے تمام مخلوقات پر یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ ان سب کا تمام وجود خدا پر منحصر ہے۔ جب بادشاہ داؤد خدا کا گھر بنانا چاہتا تھا تو ہمارے خالق نے اس سے کہا، تمہارے ہاتھ پر انسانیت کا خون ہے۔ تو اس بات کے تناظر میں خدا کا گھر کا مطلب ہے کہ جہاں بھی ہم رہیں وہاں خدا کی محبت آباد ہو۔ عیسیٰ کہتے ہیں بائبل کے ایک باب یوحنا میں باب 3 آیت 11، میں تم سے سچ کہتا ہوں، ہم وہی کہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے۔ مگر بہت سی الہی سچائی کے پہلو عیسیٰ پر ظاہر ہوئے، مگر اس نے بتائی نہیں۔ آخرکار نتیجے کے طور پر انسانیت کو نقصان ہوا۔ ماضی کے سب انبیاء نے اور محمد نے کہا کہ کوئی خدا کی تصویر نہیں بنا سکتا، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ خدا کی شکل و صورت کیا ہے۔ مگر اب 21ویں صدی میں خدا نے مجھ سے کہا کہ جب سے میں نے انسانیت کو بنایا ہے، میں نے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ وہ میرے دل کی نمائندگی کرے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری ایک تصویر بناؤ تاکہ انسانیت مجھے دیکھ سکے اور یہ جان سکے کہ میں کون ہوں۔ یہ تصویر مستقبل میں ہر گھر میں لگائی جائے گی۔ جو بھی میری تصویر کے سامنے ایک سنجیدہ دل لے کر آئے گا اور ایسے دعا کرے گا جیسے میں اس کا زندہ خدا ہوں، تب میں اس کے سامنے ظاہر ہوں گا۔ تب ان لمحات میں یہ تصویر وہاں سے ہٹ جائے گی، غائب ہو جائے گی۔ تب میں ظاہری طور پر انسانیت سے ہم کلام ہوں گا۔ میں تمام ظاہری اور باطنی مخلوقات کا خدا ہوں۔ میں ایک ہی وقت میں تمام مخلوقات سے بات کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ ہر ایک فرد سے۔ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ امکان میرے لیے خدا کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ گزشتہ دسمبر میں میرا آسمانی والدین میرے جنم دن پر میرے پاس تشریف لایا۔ آسمان کھلا اور ایک بہت سے شاندار محل زمین پر آیا۔ جیسے جیسے وہ زمین کے قریب آ رہا تھا، ویسے ہی وہ
پورے آسمان پر چھا رہا تھا اور اس کے خلا کو پر کر رہا تھا۔ اس محل کے دائیں اور بائیں جانب بہت سی مختلف مخلوقات اور نوروں کی مخلوق اور فرشتے بھی کھڑے تھے۔ وہاں اس محفل میں ایک چھوٹی سی کنچ آسمانی نور کی ندی بہہ رہی تھی، جس کے ساتھ میں خوشی سے چلتا ہوا محل میں داخل ہوا۔ محل میں داخل ہونے سے پہلے مختلف قسم کی مخلوقات نے میرے گزرنے سے پہلے حیرت انگیز خوبصورت پھولوں کو نچھاور کیا۔ ان کلیوں کی خوشبو ناقابل بیان تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب روحانی تخلیقات کے پھولوں کے رنگ اور ان کی خوشبو ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں چلتا ہوا محل کے اختتام تک چلا گیا، جہاں خدا کی ذات کھڑی تھی۔ میری محبت، میرا آسمانی باپ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے میری پیشانی، ماتھے کو چوما، پھر میری آنکھوں کو چوما، اور پھر اس نے اپنے بوسوں سے میرے پورے چہرے کو ڈھک لیا۔ اس کے بعد آسمانی والدین نے کہا، زائے کہ وقت آ گیا ہے کہ تمہاری ایک دنیا کے خاندان میں کچھ نبی ہوں۔ ان میں سے ایک پینٹر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری تصویر بنائے تیری ہدایات کے مطابق۔ کوئی نبی میرے چہرے کے خد و خال بیان نہیں کر سکتا اور تصویر نہیں بنا سکتا، پر صرف تم ایسا کر سکتے ہو۔ میرے چہرے کی تصویر عام طور پر ان انبیاء کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، مگر میں نے تمہیں اپنا دل کہا ہے، میرے چہرے کی تصویر ہمیشہ تمہاری نگاہوں میں رہے گی۔ وہ نبی پینٹر تو ہوگا جو برش کو ہدایات یعنی پھیرے گا، مگر تم اس کی نگاہ بنو گے، اور وہ نبی وہی پینٹ کرے گا جو تم وضاحت کرو گے کہ میں کس طرح دکھائی دیتا ہوں۔ وہ پہلی باضابطہ پینٹنگ ہوگی اس زمین پر جو یہ بتائے گی کہ میں کس طرح سے نظر آتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے خدا کو سجدہ کیا اور پھر کہا، اے آسمانی والدین، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اب آخر کار انسانیت تمہاری تصویر دیکھے گی۔ یہ تصویر ہر گھر میں ایک اپنی خاص جگہ پائے گی۔ اس تصویر کے ذریعے تم کسی بھی خاندان میں ہر کسی سے بات چیت کرو گے۔ اب جو وقت گزر رہا ہے، تم زندہ خدا کے طور پر ہمارے ساتھ رہو گے۔ میں پہلے ہی یہ سب کچھ دیکھ سکتا ہوں کہ مستقبل میں واقعات یہ منظر کیسے رونما ہوئے۔ ہر خاندان میں یہ تصویر ایک اعزاز کی طرح ہوگی۔ جب بھی کوئی محبت کے آنسوؤں کے ساتھ اس تصویر کے سامنے دعا کرے گا، تب یہ تصویر وہاں سے غائب ہو جائے گی اور تمہاری یعنی خدا کی ذات وہاں ہوگی، اور براہ راست اپنے بیٹا اور بیٹی سے ہم کلام ہوگی۔ تب خدا نے کہا، یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ تو نے مجھے خوش کر دیا۔ جو بھی میں نے تجھ پر اپنے الہی راز کھولے اور پیغام دیا، تو نے بالکل ویسے ہی وہ پیغام انسانیت تک پہنچا دیا۔ اس لیے میری تعلیم اب پوری دنیا میں پھیل جائے گی، یہاں تک کہ اگر مستقبل کے انسان تمہیں ذاتی طور پر بھی مل سکیں، اور جو بھی اپنے خالق کی تلاش میں بھوکا اور پیاسا ہوگا، وہ مجھ سے ملاقات کر لے گا۔ جو بھی زندگی کا پانی معرفت الہی پیے گا، وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ جو بھی میری محبت اور مجھے جاننے کے لیے بھوکا ہوگا، میں اپنی محبت کے گہرے اور مخفی راز اس پر ظاہر کروں گا، اور اس طرح وہ سب اپنے خدا سے ملیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ دنیا چھوٹے سے شہر اور پھر ایک سچے خاندان میں ڈھل جائے گی۔ اس لیے میں نے اپنے خالق کی صورت کو پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ خدا کی تصویر میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور اب میں
پینٹر کی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ خدا کیسے دکھائی دیتا ہے۔ ہم پہلے سے ہی ایک لمبی مسافت طے کر چکے ہیں اور ہمارے اس پروجیکٹ میں اب تک اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس تصویر کو تمام انسانیت کے سامنے کیسے پیش کرتے ہیں۔ تب خدا کی ذات نے مجھے اپنے ساتھ لی اور سفر شروع ہوا، اور ہم روح کی دنیا میں داخل ہوئے، اور پھر وہاں سے وقت اور خلا کو عبور کرتے ہوئے ہم اس جنت میں پہنچے جہاں پر وہ 19 اعلیٰ عرفہ مخلوق ہیں اور خدا کی ذات رہتے ہیں۔ یہ جنت دوسری مخلوقات سے بہت اوپر محاورہ اور بالا ہے۔ تب پھر ہمارے پیارے آسمانی والدین نے کہا، تمام دوسری مخلوقات اس جنت سے بہت نیچے ہیں، یہاں پر ہم اب 21 اعلیٰ عرفہ اکٹھے رہیں گے۔ تم 20 اعلیٰ عرفہ مخلوقات نے میری محبت اور میرے دل کو جیت لیا ہے۔ تب خدا نے کہا کہ تم جانتے ہو ان 19 اعلیٰ عرفہ مخلوقات جو کہ میں نے پیدا کی، میں 20واں ہوں اور تم 21ویں ہو، اور اب ہم مکمل ہیں۔ تب میں نے اپنی محبت کا اور اپنی منزل کا بہترین تحفہ حاصل کر لیا کہ جب مجھے موقع ملا زندہ خدا کے دل کی نمائندگی کرنے کا، مگر کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا کہ میں نے خدا کے متعلق کیا راز حاصل کر لیے اور کیا کچھ نہیں دیکھا، نہ ہی انسان اور نہ ہی فرشتے اور نہ ہی نیلے اور سنہرے نور کی آسمانی مخلوق کی تاریخ میں، یہاں تک کہ وہ 19 اعلیٰ عرفہ مخلوق بھی خدا کے متعلق وہ راز الہی نہیں جانتے جو راز الہی اور گہرائی سے خدا کے متعلق میں نے جانے، اور اس لیے میں خدا کا دل ہوں۔ لہٰذا خدا نے مجھ سے کہا، میں نے انسان کو اپنی تصویر بنانے کی اجازت نہیں دی، لیکن میں تمہیں اپنی تصویر کی اس طرح بنانے کی اجازت دیتا ہوں جیسے میں اصل میں دکھائی دیتا ہوں، کیونکہ انسانیت کو مجھے جاننا چاہیے کہ جیسے وہ اپنے پیاروں کو جانتے ہیں۔ عنقریب مستقبل میں میں ان کا سب سے زیادہ محبوب ہوں گا۔ محبت کے ذریعے مجھے خدا کو جاننا تھا، لہٰذا یہ میری منزل بن گئی ہے کہ یہ برائی کی دنیا کو ختم کیا جائے۔ میں نے اس کے لیے بنیاد رکھی، میں نے انسانیت اور خدا کے درمیان سنہری پل بنایا، بلکہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی۔ اب انسانیت کو گہرائی اور سب سے زیادہ آسان طریقے سے خدا کو جان لینا پڑے گا، اور یہ دنیا سب سے زیادہ حیرت اور ان آسمانی جنتوں کی مخلوق زمین پر اتریں گے۔ اب سب سے زیادہ اعلیٰ آسمانی جنتوں کی مخلوق زمین پر اتریں گی، کیونکہ اب اس دنیا میں وہ خاص اور بہت سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گے جو خدا کو بہت نزدیک سے جاننے کا تجربہ رکھتے ہوں گے۔ مستقبل میں مختلف مخلوقات ان سے ملیں گی، کیونکہ وہ ان سے آسمانی باپ کے وہ راز سننا چاہیں گے، اور یہ کہ وہ آسمانی باپ کے بارے میں کیا جانتے اور کہتے ہیں۔ یہ گواہی دینے کی پہلی کہانی تھی کہ میری محبت کو اس کی منزل مل گئی۔ یہ وہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو کہ خدا نے مجھے اپنی سالگرہ پر 7 دسمبر کو دیا۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ میری زندہ اور اصل تصویر انسانیت کو متعارف کروا، خدا نے مجھے بتایا اس تصویر کو اپنے ہاتھوں سے اور اپنی دعا کے ساتھ برکت دے تاکہ میں اپنے تمام بچوں سے مل سکوں۔ لہٰذا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ یہ 21ویں صدی میں ممکن ہوا، اس وقت میں جب نیا آسمانی دور اس دنیا کے خاندان کے طور پر شروع ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں۔ میرا واز اعلیٰ اور محاورہ نیلے کنچ آسمانی نور کی جنتوں میں۔ My speech in the mystical blue capital of the heavens۔ ایک اور موقع پر اعلیٰ تخلیقات کی مخلوق میرے سامنے زمین پر ظاہر ہوئی،
وہ میرے پاس خدا کا پیغام لے کر آئے کہ خدا مجھے اعلیٰ اور سب سے محاورہ جنتوں میں واعظ دینے کا موقع اعزاز کے طور پر دینا چاہتا ہے۔ تو میں نے اپنا سفر اس مخلوق کے ساتھ شروع کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مختلف تخلیقات کی مخلوقات وہاں پہلے سے ہی اکٹھی ہو چکی تھیں۔ کوئی بھی اس لمحے سے غافل نہیں ہونا چاہتا تھا جب خدا کی ذات میرا واعظ سننے کے لیے وہاں ظاہر ہوئی۔ تو مزید وقت گزارے بغیر میں نے اپنے لیکچر اور الفاظ کے ساتھ شروع کیا۔ انسانی تخلیق بہت سی تخلیقات میں سے ایک ہے۔ خدا نے پہلے ہی ان گنت تخلیقات کی ہیں اور ابھی تک وہ مسلسل مستقبل میں آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ اپنی تخلیق کے عمل میں رکا نہیں، وہ ہمیشہ زیادہ مخلوقات تخلیق میں لاتا ہے۔ وہ مخلوقات اپنی عادات اور نوعیت میں دوسری مخلوقات سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہیں۔ انسان جو زمین پر آباد ہے صرف ان میں سے ایک مخلوق ہے۔ فرشتے ایک اور دوسری اور مختلف مخلوق ہیں، اور انسان تخلیق سے پہلے خدا نے بہت سی مخلوقات کو تخلیق کیا تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے اور خدا کو ہماری ضرورت نہیں۔ ابھی تک ان گنت مختلف عادات کی مخلوقات تخلیق ہوئی ہیں۔ ابھی تک ان میں سے ہر ایک خدا کی منفرد قدر کے ایک پہلو کی نمائندگی کرتی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی میں آپ لوگوں کی روح کو بتا سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنی زمینی زندگی میں وہ اپنا سب سے ضروری مقصد پورا کیا؟ کیا ان کی روح میں وہ بنیاد بنی جو خدا کی محبت میں بڑھنے کے قابل ہو؟ یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ کیا وہ اپنی ظاہری جسمانی زندگی میں اسے قریب سے جاننے کے لیے خدا کے قریب آئے، اور کیا ان کی روحانی حصوں نے خدا کی محبت میں نشوونما پائی؟ یہ تمام خصوصیات روح میں بنیاد تیار کرتی ہیں آخرت کی زندگی کے لیے۔ ترقی، یا اسے کہتے ہیں نشوونما، یہ روح کے سفر کرنے کی قابلیت کا فیصلہ کرتی ہے۔ روحانی زندگی میں جہانوں اور زمانوں میں کہ روح سفر کر سکتی ہے یا کہ نہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ خدا کو اندھیرے کے جہانوں میں تلاش کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ اسے وہاں بالکل نہیں تلاش کر سکتے یا دیکھ سکتے ہیں۔ مگر ان ان گنت درمیانی دنیا برزخ کا کیا؟ ہمارے پروردگار کو وہاں پر بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اور نہ ہی ان گنت نیوٹرل جہانوں میں ہمارے آسمانی باپ کی ایک جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ اور ان گنت فردوس کے جہانوں میں بھی کے بارے میں کیا خدا وہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ پچھلے سوالات کے جواب کی طرح اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ مگر کیا ہم خدا کو اعلیٰ ورٹیکل جنتوں میں تلاش کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہاں پر بھی نہیں۔ یہ ایسے منفرد اور خاص لمحات ہوتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ ایک ہو سکتے ہیں۔ یہ لمحہ ممکن بناتا ہے کہ ہماری خدا سے محبت کتنی ہے، اور یہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر کتنے جذبات رکھتے ہیں اور کتنا ہم خدا کی محبت کو گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں، اور ہم کتنا تیار ہیں اس زندگی میں خدا سے قریبی تعلق قائم کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ وہ چابی ہے جس میں سب کچھ ہے۔ زیادہ تر لوگ اس زمین پر صرف روحانی اندھے ہی نہیں ہوتے بلکہ روح کی دنیا میں بھی وہ اندھے ہوتے ہیں، اور ان کا اختتام اندھیرے کے جہانوں میں یا درمیانی دنیا برزخ کے جہانوں میں ہوتا ہے۔ جب میں بول رہا تھا تو میں نے ایک سرگوشی سنی۔ اس جنت میں اس دوران بہت سی جتنی مخلوقات خوف سے سجدے میں جھک رہی تھیں کیونکہ خدا کی ذات آ رہی تھی۔ خدا نے میرا آواز سنا وہاں دوسری مخلوقات کی طرح۔ تب میں نے بات جاری رکھا، میں انسانی مخلوق میں اس کی نمائندگی کرتا ہوں۔ خدا نے مجھے دوسری مخلوقات کے سامنے بولنے کا اعزاز دیا۔ ان لمحات کے دوران میرے دل میں جو کچھ چل رہا تھا میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب انسان وہ سچی خدا کی محبت اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں اور اس کاملیت کو حاصل کرتے ہیں جس کا خدا نے کہا تھا، تب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں جس کا تصور فرشتے اور دوسرے
مخلوقات نہیں کر سکتی۔ سچائی یہ ہے کہ محبت میں ایک لمحہ آتا ہے، آپ اسے ایک سنگم کہہ سکتے ہیں، جہاں انسان خدا سے اس کی محبت سے بھی زیادہ وہ محبت کر سکتا ہے جتنی محبت خدا انسان سے کرتا ہے۔ بہت سی مخلوقات میرے اس بیان سے حیرت زدہ ہو گئیں۔ خدا نے میرا آواز مکمل خاموشی سے سنا اور مجھے کہیں بھی روکا نہیں۔ خدا کے اس رویے نے جمہوریت کے اس اصل جوہر کی عکاسی کی کہ یہی حقیقت ہے کہ دوسروں کو اظہار رائے کی مکمل آزادی دی جائے۔ بالکل اسی طرح خدا کی اس خالص فطرت نے ابلیس کو بھی موقع دیا، بالکل انہی دنوں میں، کہ وہ اپنے اس مفروضے کو ثابت کر سکے کہ انسانی مخلوق خدا کی ناشکر گزار ہے۔ ہمارے آسمانی والدین نے ابلیس کو یہ بات کہنے پر فوری طور پر جہنم میں ڈالنے کا حکم نہیں دیا۔ وہ ایسا کر سکتا تھا، یہ اسے تباہ کر دیتا، لیکن اس نے ایسا بھی نہیں کیا۔ بھری ہوئی انسان کو اس آزادی رائے کا تجربہ کرنا چاہیے کہ خدا سب کو مکمل آزادی عطا کرتا ہے۔ وہ تمام خصوصیات جو خدا کے اپنے پاس ہیں، اس نے اپنی مخلوقات میں بھی رکھی ہیں۔ اب یہ ہر مخلوق کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ وہ خدا جیسا بننے کا موقع حاصل کرتے ہیں یا نہیں، کہ کیا یہ خدا کی طرح بننے کے لیے یہ موقع لیتا ہے، یہاں تک کہ خدا بھی کسی ایسے شخص کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے جو اس سے زیادہ محبت کا مظاہرہ کر سکے اور جو خود خالق سے زیادہ خدا کی مخلوق سے محبت کر سکے۔ جب میں نے اپنی تقریر میں انسانوں کی ممکنہ صلاحیت کے بارے میں بات کی، خدا انسانوں کی محبت کے کمال میں اس سے زیادہ محبت کرنے کے لیے خدا اور ان سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے الفاظ نے اسے کتنا متاثر کیا۔ میں نے ثابت قدمی سے بات جاری رکھی، اپنے خالق سے براہ راست بات کی۔ بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن جب خدا نے انسانوں کو تخلیق کیا تو تم نے ہماری ذمہ داری فرشتوں کے ہاتھ میں ڈال دی اور پھر تم غائب ہو گئے۔ فرشتے وہ تھے جنہوں نے ہماری رہنمائی کی، جنہوں نے ہمیں اپنایا، جنہوں نے بالآخر ہماری دیکھ بھال کی۔ تو پیارے آسمانی باپ، تم نے ہر تخلیق کے ساتھ یہ کیا۔ تم نے یہ نئی تخلیقات اپنی سینئر تخلیقات کو ان کی ظاہری اور باطنی دیکھ بھال اور نمو کے لیے دی ہیں، اور پھر تم چلے گئے۔ دیکھو کتنے ہی انبیاء، صوفیاء اور نمایاں ہستیاں جو تمہیں گہرے اور گہرے انداز میں جاننا چاہتے تھے، انسانی تخلیق نے جنم لیا۔ ان کی غلطی صرف یہ تھی کہ وہ تم سے اپنے طریقے سے ملنا چاہتے تھے، پھر بھی تم ان پر ظاہر نہیں ہوئے۔ آخرکار انہوں نے تجھ سے منہ موڑ لیا۔ اے خدا، انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ تقریباً کبھی بھی نہ ختم ہونے والی تنہائی میں پڑ گئے، جس میں ان کے دل ٹوٹ گئے۔ وہ دل برداشتہ اور مایوس بھی تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ اس خدا سے کیوں نہیں مل سکے جس کے لیے وہ اپنی زندگی کی تمام تکالیف میں گئے تھے۔ یہ بالکل ایک پھلدار درخت کی طرح ہے جو سب سے میٹھے پھل جیسے آم، کیلا وغیرہ پیدا کرتا ہے اور پھر انہیں پہننے اور پکنے کے طویل عرصے کے بعد پھینک دیتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ کوئی ان پھلوں کا مزہ چکھنے کے لیے چن لے یا اکٹھا کر لے، یہ زمین پر گرتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ سڑ جاتے ہیں۔ آسمانی باپ، انسانی ارواح تم سے ملنے کے لیے کیسے آزاد ہو سکتی ہیں؟ ہر ایک جو تیرے پاس اس سفر کو لے کر گیا، اس کے پاس ایک خاص اہلیت ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ انہیں تم سے ملنے کے لیے کچھ شرائط بھی پوری کرنی پڑیں۔ ان میں سے کتنے ہیں جو اصل میں ایسا کر سکتے ہیں؟ تمہارے اس سفر میں کتنے راستے کھو گئے؟ لاکھوں سالوں سے موجود انسانی تخلیق میں سے کتنے لوگوں سے تم نے زمین پر اپنی دنیا، اپنی خدا کی بادشاہت کا وعدہ کیا ہے، اور طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں ہوا، اور اب یہ
تعجب کی بات نہیں ہے۔ اے خدا، تیرے راستے میں ان کی ناکامی کے بعد لوگوں نے فرشتوں پر یقین کیا۔ انہوں نے ان سے تحفظ اور نجات کی امید رکھی ہے۔ اس سے ان کی زندگی میں کتنے بھنور کھل گئے، اور پھر وہ انبیاء کی عبادت اور محبت کرنے لگے۔ وہ محبت جو صرف تمہاری ہے ان کے انبیاء پر، مسیحا اور فرشتوں پر ضائع ہو گئی، اور یہ سب اس لیے کہ تم نظر نہیں آ رہے تھے۔ اے خدا، تیرا بالمقابل ان کے نبی انسانوں کے لیے ظاہر تھے۔ نبیوں نے کئی بار صرف فرشتوں سے بات کی، اس لیے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ فرشتے بھی ان کی حفاظت کریں گے، اور اس طرح انسانی زندگی میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انسانی تاریخ میں بہت کم ایسے تھے جو حقیقت میں تجھ سے مل سکے، اور تم اس وقت بغیر رکے ہوئے دوسری تخلیقات میں مصروف رہے۔ تو نے بہت سی نئی مخلوقات اور تخلیقات کو جنم دیا ہے، لیکن اس سارے عرصے میں ایک سوال لاجواب ہے۔ وہ وقت کب آئے گا جب تم نظر آؤ گے؟ تیرے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا، کیونکہ میری آواز اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر دبنے والی تھی۔ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں جو محسوس کیا اسے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ جذبات میں لبریز میں نے بات کو جاری رکھا۔ اے خدا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ تم آج جہاں بیٹھے ہو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں خود بہت سے تجربات اور مشاہدات کیے ہیں۔ بہت سے ایسے تھے جو تمہیں جاننا چاہتے تھے، جو تم سے پیار کرتے تھے، جو صرف تجھے گلے لگانا چاہتے تھے، اور جو تیرے ساتھ ایک چھوٹا سا لمحہ بانٹنے کے لیے باقی سب کچھ کھونے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ لمحہ ان کی زندگی میں ان سے روک دیا گیا تھا۔ انہوں نے امید چھوڑ دی اور اپنی پرانی دنیا میں واپس چلے گئے۔ انہوں نے صرف تجھے بھلانے کے لیے اپنے دل کو اس دنیا کی ہلچل میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں اور بچوں کو پیار دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اطمینان تلاش کرنے اور خوش رہنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ اقتدار، مال، دولت اور علم وغیرہ کے بھوکے تھے۔ اے خدا، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں۔ انہوں نے تیری چاہت کی اور پھر خود کو اس دنیا میں کھو دیا۔ آخرکار وہ تمہیں بھول گئے۔ جیسے ہی یہ الفاظ میرے ہونٹوں سے نکلے، میں نے خدا کی نگاہوں میں بہت سے آنسو دیکھے۔ یہ دیکھ کر میری اپنی اداسی نے میرا گلا تنگ کر دیا۔ پھر بھی میں کانپتا ہوا آگے بڑھا۔ خدایا، میری طرف دیکھو، کیا میں خود اس کی مثال نہیں ہوں؟ میں تم سے بچپن سے پیار کرتا ہوں اور برسوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس سارے عرصے میں کبھی ایسا لمحہ نہیں آیا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس راستے کے لیے دے دی، اور کئی بار میری جان خطرے میں پڑ گئی۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا۔ میں اس زندگی کو کسی بھی وقت تیرے لیے چھوڑ دیتا، تاکہ میں تجھ سے وہ محبت حاصل کر سکوں جس کے لیے میں بہت ترستا ہوں، اور جس کے لیے میں کچھ نہیں چاہتا۔ پھر چاہے میری جان لے لے، لیکن میری محبت واپس دے دے۔ اس لمحے سفر میں مجھ جیسا، تیرے زاہد جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنی سلیبوں کا بوجھ کسی نے نہیں اٹھایا، اور تمام تر حالات کے باوجود خود کو توازن سے دور نہیں ہونے دیا۔ میں تیرے سامنے اپنا دکھ کبھی نہیں لایا، اور میں نے شکایت نہیں کی۔ اس وقت میں تیرے سامنے اپنا دل کھول رہا ہوں، تاکہ تجھے سنے کہ انسانیت پر کیا گزرتی ہے، انسانیت کو کہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان سب کے باوجود انسانوں نے تجھے کبھی نہیں پایا۔ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت ساری تخلیقات دیکھی ہیں، جن میں ابدی زندگی میں فرشتہ کی تخلیق بھی شامل ہے۔ وہ سب بہت زیادہ تیرا انتظار کر رہے ہیں، پھر بھی تم ان کی زندگی میں نہیں آئے۔ ان کے دلوں میں وہ یقین کھو چکے ہیں کہ وہ تم سے کبھی ملیں گے، اور پھر بھی وہ تمہیں دیکھنے کی شدید خواہش میں اپنی نگاہیں اوپر کی طرف جمائے ہوئے ہیں۔ کم از کم ایک بار میں نے ایسی بہت سی تخلیقات دیکھی ہیں
جو ان کے دلوں میں کبھی آزادانہ سانس نہیں لے سکتی تھیں، کیونکہ میں اپنے آپ کو تھامے ہوئے تھا۔ ان کی تجھ سے وفاداری صرف چند لمحوں کے لیے، تیرے ساتھ رہنے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیری تخلیقات کی تعداد تقریباً ناممکن ہے۔ انسانوں کی ذمہ داری فرشتوں کو دے کر تو نے انسانوں کو بھی فرشتوں کا پابند کر دیا تاکہ وہ ہمیں تعلیم دیں۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فرشتے اب انسانوں کو کچھ نہیں دے سکتے تھے۔ انسانی تخلیق فرشتوں کے مقابلے میں دوسرے راستے پر چلی گئی۔ ان کے راستے میں بنی ہوئی انسان نے اپنی زندگی، دعائیں اور وفاداری تیرے لیے وقف کر دی۔ انسان آخرت میں تجھے پانے کی امید میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے سے نہیں ہچکچایا۔ شاید اس وقت میرے سب سے پیارے خدا، درج ذیل جملہ تیرے لیے برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن مجھے تجھ سے کہنا ہے، انسانی مخلوق تجھ سے زیادہ پیار کرے گی اگر وہ کامل ہو جائیں۔ پھر وہ محبت کے معیار پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ تجھ سے اس تخلیق سے زیادہ پیار کر سکتے ہیں۔ بنی ہوئی انسان کے تمام لوگوں میں بہت سے لوگ بہت خاص ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے تجھ سے اپنا دل اور اپنی محبت کھو دی، لیکن انہوں نے تیرے لیے اپنی جان بھی گنوا دی۔ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر صرف تیرے ساتھ رہنے کے لیے، اور ابھی تک وہ لمحات پورے نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت ان کا صبر ٹوٹ گیا۔ میں ان میں سے ایک ہوتا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں مسلسل کیوں جاتا رہا، اور یہ ہزاروں صلیبیں اٹھانا میرے لیے کبھی زیادہ نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت میں کتنی بار ایسے لمحات نے مجھے اپنی لپیٹ میں لیا، جب میرے خیالات نے مجھے شک میں ڈالا اور میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں تیرے ساتھ ایک مرئی خدا کے طور پر کبھی آباد ہو سکتا ہوں۔ میں نے تجھ کو کچھ لمحوں کے لیے دیکھا، اور پھر تم اندھیری رات میں گرج چمک کی طرح چلے گئے، جہاں تک کہ میں چند لمحے بھی نہیں گزار سکا۔ اور پھر ایک وقت آیا جب میں نے تمہیں سالوں تک نہیں دیکھا۔ اے خدا، کیا تمہیں اب بھی وہ یاد ہے؟ لیکن پھر میں نے ایک نتیجے پر پہنچا۔ تجھ سے محبت کرنا آسان ہے کیونکہ تم وہاں نہیں ہو، تم پوشیدہ ہو، لیکن لوگوں سے بالکل پیار کرنا، میرے دل میں ان کے لیے تیرے جیسا محسوس کرنا اور پھر تمہاری طرح ان سے محبت کرنا میرے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ایک طویل سفر کے بعد تم واپس آئے اور مجھ سے کچھ وعدے کیے۔ تو نے کہا، اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں تو انسانیت کے ساتھ ایک ظاہری خدا کے طور پر زندگی گزارے گا۔ تمہاری نئی زمین اور نیا آسمان قائم ہو جائے گا، اور قدیم نسل انسانی جو تجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہے ختم ہو جائے گی۔ تو نے وعدہ کیا تھا، تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ مل کر رہو گے جو تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں۔ اے پیارے آسمانی باپ، اگر میں اپنا سفر مکمل نہ کر پاتا تو کیا ہوتا؟ اگر میں ناکام ہو جاتا یا منسوخ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ ایک بار پھر اندھیرے نے مستقبل کی انسانی تاریخ کو نگل لیا ہوتا، اور بنی ہوئی انسان تمہیں نہیں جان پاتی۔ یہ 2000 سال پہلے سے مختلف نہیں ہوتا، جب تو نے عیسیٰ سے کہا کہ تیری بادشاہ زمین پر آئی ہے۔ 6000 سال پہلے تو نے یہ وعدے آدم اور آدم سے پہلے اس سے پہلے کیے تھے اور اس سے پہلے کیے تھے۔ انسانی تاریخ بہت پرانی ہے۔ تو نے ہر آدم اور ہر مسیح کو بتایا کہ میری بادشاہ زمین پر آئے گی۔ لہٰذا عیسیٰ نے میتھیو کے باب 3 اور آیت 2 میں اعلان کیا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت قریب ہے۔ اور آگے کیا ہوا؟ عیسیٰ پورے راستے میں نہیں جا سکتا تھا، اور ایک بار پھر خدا کی بادشاہت ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ ایک بار پھر فرشتوں نے قبضہ کر لیا، اور پھر ایک نیا مذہب عیسائیت پال کے ذریعے متعارف کرایا گیا۔ بعد میں اسلام بھی وجود میں آیا۔ نہ ہی عیسیٰ اور نہ ہی محمد نے اپنی زندگی کے دوران
کیے گئے روحانی مشاہدات اور تجربات کو ظاہر کیا۔ عیسائیت اور اسلام آج بھی روحانی طور پر اندھے ہیں، حالانکہ وہ عالمی سطح پر قابل اور حابیل کی علامت ہیں۔ اے آسمانی باپ، مجھے بتاؤ، اگر میں ناکام ہوتا تو کیا ہوتا؟ آخرکار اس زمین کی زیادہ تر انسانی آبادی اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ ایٹمی جنگ سے مٹ چکی ہوتی اور کہیں دور کسی تہذیب سے ہٹ کر نئی زندگی نے جنم لیا ہوتا۔ تاریخ پھر سے ایک نئے آدم کے ساتھ شروع ہوتی، اور اس لیے اے آسمانی باپ، مجھے یہ کہنا ہے کہ بحیثیت انسان تیرے لیے میری محبت اس محبت سے زیادہ شاندار ہے جو تم میرے لیے محسوس کرتے ہو، اور اگر ایسا ہے تو تمام انسان تمہیں اس سے زیادہ محبت کر سکتے ہیں جتنا تم ان سے محبت کر سکتے ہو۔ اب میں نے خدا کا سیدھا چہرہ دیکھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ خدا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ روتا اور سکھتا رہا، اپنے تصوف میں کھو گیا۔ میرے اپنے درد نے مجھے میرے ٹوٹے ہوئے دل کے بیچ میں گہرائی کے ساتھ مارا۔ میں صرف خدا کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ درد انسان اور مختلف مخلوقات جن سے دو چار ہیں، میں خود بھی اب اس درد سے مغلوب ہو چکا تھا اور بے شمار آنسو بہا رہا تھا۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ خدا مجھے مسلسل گھور رہا تھا، حالانکہ وہ آہستہ آہستہ غائب ہو رہا تھا۔ مجھے بھی اس جگہ مزید رہنے کی خواہش نہیں تھی، لہٰذا میں نے اپنی پرانی دکھوں، تکالیف، دردوں، جہالت، خود غرضی، متکبر، غرور کی انسانی دنیا کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ وہ دنیا جہاں لوگ دوسرے لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور اقلیت اکثریت پر راج کرتی ہے۔ جس دن انسان نے خدا سے منہ موڑ لیا اور خدا کو کوئی قدر نہیں دی، اس دن وہ اپنی قدر کھو بیٹھے۔ میں واپس اڑ گیا، لیکن اپنے دل کی گہرائیوں سے میں ان انسانوں کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتا تھا جو زمین پر صرف اپنے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت میں نے اپنے آپ سے کہا، زاہد، تم نے بہت ساری مخلوقات، اتنی جنتیں دیکھیں، تم ان کے پاس واپس کیوں نہیں جاتے اور انسانوں کو چھوڑ کر کیوں نہیں جاتے؟ کسی کو دیکھنے کی خواہش مجھ میں مر گئی، اور نہ میں ان کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ میں نے تقریباً ناقابل برداشت نفرت محسوس کی، اور پھر میں نے سوچا کہ خدا اس انسانی تخلیق کے بارے میں کیا سوچتا اور محسوس کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے یہ مخلوق اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ خدا ان کے ساتھ ہو۔ عیسیٰ نے ایک بار کہا، اگر خدا مجھے میرے پر واپس دے تو میں غائب ہو جاؤں گا اور میں کسی انسان کے ساتھ مزید کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہوں گا۔ اسی طرح اس لمحے میں نے بنی انسان سے ایک ناقابل تسخیر دوری محسوس کی۔ میں ٹوٹے دل کے ساتھ واپس آیا۔ میں صرف اپنے کمرے میں لیٹنا چاہتا تھا اور ہر سوچ کو دور کرنا چاہتا تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے ایک گرجتا ہوا طوفان نمودار ہوا۔ آسمان دو ٹکڑے ہو گیا اور میں نے خدا کو اپنے سامنے ایک نیلے آسمان میں دیکھا۔ وہ بہت اداس تھا۔ اس نے مجھ سے ملامت کرتے ہوئے کہا، تم مجھے بھول گئے ہو، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولا۔ تم ایک خدا کو یاد کرتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو جسے تم نے دل سے کبھی نہیں جانا۔ تم مجھے کبھی کبھی یاد کر سکتے ہو، لیکن میں ان کی یاد ہر وقت اپنے دلوں میں رکھتا ہوں۔ میں ہر وقت موجود ہوں، لیکن بہت سی تخلیقات اور تمہاری انسانی تخلیق نے مجھ سے ملنے کے لیے اپنی محبت میں شرائط اور توقعات رکھ دیں۔ میں کسی سے شرائط پر نہیں ملتا۔ میں نے ہر چیز کو بغیر کسی شرط کے پیدا کیا، صرف تمہیں میری محبت دینے کے لیے جو سچی اور مخلص ہے۔ لیکن تمہاری محبت میں ہمیشہ کچھ مطالبات، حالات اور توقعات ہوتی ہیں۔ میں نے انسان یا کسی دوسری مخلوق کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ میری جنت میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ تم جب چاہو وہاں پہنچ سکتے ہو۔ اگر تم گھر نہیں ہو سکتے تو یہ تمہارے دل پر منحصر ہے۔ ہر ایک کو اپنے خیالات، اپنے شعور، اپنے ضمیر کو جانچنا ہوگا۔
تم سب اپنے آپ سے پوچھو کہ تمہارے دل اور روح میں کون رہتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو تم کون ہو۔ تم سب کو خود سے خلوص دل سے یہ پوچھنا چاہیے۔ پھر تمہیں جو جواب ملے گا، میں وہ خدا ہوں جس نے اپنی تخلیق کھو دی اور اب میں اس میں اجنبی ہوں۔ میں نے اپنی ساری محبت، خیالات اور اپنے شعور اور اپنے ضمیر کو اپنے دل کی تہہ سے تمہاری محبت میں لگا دیا، لیکن تم سب نے مجھے واپس کر دیا۔ عجیب احساس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ میرا خیر مقدم نہیں ہے۔ میں اپنی انسانی تخلیق اور دوسری تخلیقات میں اجنبی ہوں۔ پھر خدا بادلوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بوڑھا آدمی اور میری عمر وقت اور مکان سے باہر ہے۔ میں نے ساکت محسوس کیا کیونکہ میرا جسم حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اداسی نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے توقع کی، میں نے خدا اور دوسری مخلوقات کے سامنے کیا کہا کہ انسانی مخلوق خدا سے اس سے زیادہ محبت کر سکتی ہے جتنا وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے توبہ کی کہ میں کتنا غلط تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ میری روحانی ترقی کتنی کم ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں حقیقی انتہائی ذریعے سے کتنا دور ہوں، اور میں اپنے سب سے پیارے آسمانی والدین کے بارے میں کتنا کم جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ اگر میری محبت خدا سے نہ ہوتی تو میں اس کے سامنے بولنے کے قابل بھی نہ ہوتا، اور وہ مجھے یہ موقع کبھی نہ دیتا۔ لیکن خدا ایک آفاقی خدا ہے۔ اسی نے آفاقی زندگی اور آفاقی خوشی دی۔ ہماری محبت محدود ہے، اس کی محبت لامتناہی ہے۔ اس نے ہمیں ابدی آزادی دی، وہ تمام آزادیاں جو خدا نے اپنی روح میں رکھی ہیں اس نے ہمیں دی ہیں۔ اس نے ہمیں جو سب سے خوبصورت تحفہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی طرح ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ باقی ساری رات میں جھک کر اتنا رویا ہوں یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے کہا زاہد، اس مخلوق سی زندگی میں تم نے صبر کھو دیا، اس مختصر سی زندگی میں تم نے صبر کھو دیا، لیکن خدا کی طرف دیکھو، وہ چاہتا ہے کہ انسانیت، فرشتے، جنات، پریوں کی تخلیق اور دیگر تمام مخلوقات مسلسل ترقی کرتی رہیں۔ یہ اس کی سب سے بڑی گہری خواہش ہے کہ وہ مسلسل بڑھتے رہیں جب تک کہ وہ خدا کے ساتھ محبت میں اور خدا کی طرح پوری طرح سے گہرے جڑے رہیں۔ میں نے یہ کہانی اس لیے لکھی ہے تاکہ لوگ حقیقی خدا خالق کو جان سکیں، جس کے ساتھ وہ ایک دن آباد ہوں گے اور جس کے بارے میں وہ فخر سے کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے۔ جب خدا جواب دیتا ہے یہ میری تخلیق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سب کچھ اس کی مخلوق کو غیر مشروط طور پر دیا جائے گا۔ میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ ایک دن ہم کہیں گے یہ ہمارا خدا ہے، ہمیں اس جیسا بننا چاہیے۔